our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly قرآن شریف کے اندر بہت سے واقعات کا کھلا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اشارے بھی دیے ہیں اور بعض سی چیزیں ایسی ہیں بڑی کھل کر بیان کی. 9/11 کو اگر ہم لے لیں تو 9/11 وہ ٹرننگ پوائنٹ تھی دنیا میں, جو دنیا کے اندر مطلب جس میں زیادہ تر مسلمان ممالک کی متاثر ہوئے. مطلب اس آیت کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں اشارہ ہے 9/11 کی اس آنے والے واقعات کے لیے اشارہ ہے, بہت اچھا. کلیئر اشارہ تھا. ہندوستان میں کیونکہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے ایک غزوہ ہند ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن غزوہ ہند کے تک جو ہے نا پہنچنے سے پہلے نیشن اسٹیٹس نہیں رہے گی. دنیا کی تمام جو نیشن اسٹیٹ ہے نا وہ ختم ہو جائے. حق کے لوگوں کو کہ میری قبر سے میری ہڈیاں نکالیں, اس کو سرما بنا. السلام علیکم. ٹاک وتھ علی اطہر کے آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم موجود ہیں. آج ہمارے درمیان ہم نے دوبارہ سے ان کو مدعو کیا ہے. یہ جو اس وقت دنیا بھر میں ایک عالمی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس وقت ہمارے ارد گرد بھی جو ملکی حالات ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں. ان ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے اپنے معزز مہمان جن کو میں پہلے بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا, آج دوبارہ سے ان سے درخواست کی ہے, اور ان کی بڑی مہربانی, ہمیشہ شفقت رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے کہنے پہ آتے بھی ہیں. تو آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جناب فاروق رضا تجانی صاحب, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں تجانی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. تجانی صاحب, جو میں نے انٹرو کے اندر یہ جو عالمی منظرنامہ تبدیلی کی طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جو اس وقت ملکی حالات ہیں بڑے تیزی کے ساتھ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو اس وقت ایک طرح سے پاکستان اور انڈیا کے جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں, اور اس کی روشنی میں آپ چاہیں گے کہ آپ ہمارے آڈینس کو, کیونکہ ماشاءاللہ ایک آپ کے پاس وسیع تجربہ ہے, اپنے علوم کی بنیاد پہ آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں ہمیں گاہے بگاہے, تو ہم چاہیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں, ہندوستان پاکستان کے بیچ میں سے وہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے, اس کی حکمت یہی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کے حق میں زیادہ ہے, حالانکہ شروع ہندوستان نے کی اور بالکل اس نے ایک جس طریقے سے اس کو پک اپ کیا, لیکن پہلے دن سے پتہ چل گیا تھا کہ جو الحمدللہ جو پاکستان ڈیفنس نے جس طریقے سے ان کو رسپانس دیا, ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کی حکمت یہی ہے کہ یہ جنگ جاری رہے, ایک طویل جنگ ہوگی یہ, یعنی اچھا. یہ مسئلہ ختم نہیں ہونے والا ہے, یہ اب ایک لمبی جنگ میں خود بخود تبدیل ہوں گی. لیکن دوسری طرف جو ہے نا ایک خوفناک جو بات ہے وہ حدیث کے حوالے سے مجھے آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراب السند من الہند خراب الہند من السین, کہ سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی یا بربادی سین سے ہے. اب یہاں خرابی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ ہندوستان نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے پاکستان کا پانی بند کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ متاثر جو ایریا ہے وہ سندھ ہے, یعنی جو سندھ طاس کے آواز. پنجاب میں تو پھر بھی انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ اگر 100 فٹ بھی اگر وہ ڈرلنگ کر لی جائے تو بورنگ کر لی جائے تو پانی نکل آتا ہے, زرخیز زمین ہے, زرخیز زمین ایک طریقے سے کچھ نہ کچھ پانی مل ہی جاتا ہے, لیکن سندھ کی حالات جو ہے نا اسے زیادہ درگرو ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سندھ کی خرابی جو ہے وہ ہندوستان سے پیدا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ حدیث کے حوالے سے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اول تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اتنا, لیکن پھر بھی اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ سندھ یعنی پانی کو روکنے میں, اور اگر وہ پانی کو روکے گا بھی تو تقریباً اسے کم سے کم 10 سے 15 سال چاہیے اپنے اس پروجیکٹ کو پورے کرنے کے لیے. اچھا, تیسری طرف بات یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی جو خرابی ہے وہ چائنا سے پیدا ہونی. اب ظاہر سی بات ہے, سچویشن بھی نظر آ رہی ہے کہ چائنا نے فل سپورٹ کیا پاکستان کو ڈیفنس کے طور پر, اور وہ جو انہوں نے جو ہتھیار دیے خاص طور پر میزائلس وغیرہ, اسی نے اس وجہ سے جو ہے انڈیا کو ایک طرح کا بیک فورٹ پہ دلوا دیا, ان کو اپنے یعنی اس کو ڈیفنس میں لے آئے. پہلے جو پوزیشن تھی وہ نظر آ رہی کہ وہ ڈیفنس میں آ گئی. اب اس کا حوالہ اگر ہم قرآن سے ڈھونڈیں تو قرآن شریف کے اندر بہت سے واقعات کا کھلا
اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اشارے بھی دیے ہیں، اور بعض سی چیزیں ایسی ہیں بڑی کھل کر بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پر 9/11 کو ہم لے لیں. 9/11 کو اگر ہم لے لیں تو 9/11 وہ ٹرننگ پوائنٹ تھی دنیا میں، جو دنیا کے اندر مطلب جس میں زیادہ تر مسلمان ممالک ہی متاثر ہوئے. افغانستان، عراق ہوا، اس کے بعد مسلمان ممالک پہ جو ہے امریکہ کے بیٹھ گیا، بہت سے ممالک جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی دنیا کے اندر. ٹھیک ہے نا. اور اسی زمانے کے اندر جو ہے وہ رشیا جو تھا وہ اپنی اندرونی خانہ جنگی میں بھی مبتلا تھا، کیونکہ وہ رشین فیڈریشن ختم ہو چکی تھی. تو اب اس کا قرآن شریف کے اندر سورۃ توبہ کے اندر، سورۃ توبہ جو ہے ترتیب کے حساب سے 9th ہے، پوزیشن میں ہوتی ہے، اور اس کی آیت ہے 110، اور سپارے کے حساب سے وہ جو ہے 11ویں پہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ دیکھیں کہ 9/11 جو ہے 9 سپٹمبر 11 تاریخ تھی. ٹھیک ہے نا. آیت 110 سے تو وہ بلڈنگ 110 مالا بلڈنگ تھی، اور قرآن شریف میں ذکر بھی اسی بات کا ہے کہ لا یزال فی قلوبہم ریبۃ، اور میں صرف آیت یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا مقصد یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ بنیان یعنی وہ بلڈنگ جو ہے اس کا خوف یعنی ان کو ستا رہا ہے، جو بلڈنگ گر گئی. مطلب اس آیت کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں اشارہ ہے 9/11 کی اس آنے واقعے والے سے جو اس واقعات وقت کے لیے ہوا تھا. اشارہ ہے، بہت اچھا، کلیئر اشارہ تھا قرآن تو شریف ایک میں. آپ بڑی حیرت انگیز ہاں آپ اٹھا بات لیں، کر رہے ہیں سورۃ توبہ کی آیت اٹھا لیں، ہاں 110 آیت نمبر 110 سے. ہاں ٹھیک ہے نا. اور وہ بلڈنگ 110 مالا تھی، اور بلڈنگ کے متعلق بات ہے. حالانکہ یہ آیت اتری تھی مسجد درار کے متعلق، آیت اتری ہے مسجد درار کے متعلق ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنوں کو لوگوں میں گھماتا رہتا ہے، اپنی علامتیں اپنی اشاروں کو اسی طریقے سے یعنی زمانوں میں وہ آیتیں ریلیٹ کرتی رہتی ہیں، ریلیٹ چاہے کرتی زمانہ رہتی ہے، 2000 سال پہلے کا ہو 1000 چاہے سال وہ 2000 بالکل ابھی کا زمانہ ہو. بالکل ریلیٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے دینوں کو لوگوں کے بیچ میں گھماتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا. اب اس آیت کو اگر آپ لے لیں، دیکھیں مثلا بات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ رکھا ہوا ہے، ہم نے علماء نے بھی چھوڑ رکھا ہوا ہے. سچ بات ہے، بڑے معذرت کے ساتھ علماء نے صرف فقہی مسائل پہ جو ہے نا اپنے آپ کو بونڈ کر دیا بس. تحقیقی مسائل کے اندر جو ہے نا علماء کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے. حالانکہ میں بہت کوشش کر چکا ہوں کہ علماء کو بلاؤں، ایک کانفرنس بلاؤں وقت آخر، کیونکہ ہم وقت آخر کے قریب جا رہے ہیں. اچھا. وقت آخر جو ہے وہ آخری 70 سالہ دور ہوگا جس میں دنیا جو ہے کیا روک ایج میں چلی جائے گی، ڈارکنس اور روج ایج، وہ اس دنیا میں پتھروں کے دور میں، یعنی بس آپ پتھروں کے دور پر وہ ڈیکریز ہوتی چلی جائے گی. 3 چیزیں جو ہوتی ہیں کہ میں اپنی ریسرچ کرتا ہوں تو مجھے 3 چیزیں بڑی کلیئر ملتی ہے. ایک یہ ہے، وقت آخر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ ہم کسی ماڈرن دور میں نہیں جی رہے ہیں. دوسری یہ ہے کہ جغرافی طور پہ محدود ایریے کے اندر تمام واقعات ہیں، آج 7 بر اعظم ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی ہے. تو اگر ان تینوں سوالوں کا اگر آپ جواب ڈھونڈنا چاہیں تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جب کوئی بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو اس بڑے واقعات سے 2 چیزیں تو افیکٹ کرتی ہیں، جغرافی اور ڈیموگرافی. چیزیں تبدیل ہو جاتی، یعنی لوگ نقل کرتے ہیں یا ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہے، اور جغرافی جو ہے نا تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. فتن ملاحن یا جس نے وقت آخر کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے، 3 چیزیں. اور ماڈرنزم نہیں ہے بالکل، آپ ماڈرن جیسا کہ آج ہم بیٹھ کے جو ہے نا آن ایئر بات کر رہے ہیں، یہ چیزیں کچھ بھی نظر نہیں آئیں گی آپ کو. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا کہ جس سے یہ دنیا کے اندر یہ تبدیلی آ جائیں گی اچانک ہی. اچھا، میں نے اس پہ ایک بڑی کیلکولیشن کی، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے، نبی ایک بطور مسلمان جو قرآن پہ اور حدیث پہ یقین رکھتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن شریف ہمیں ایسی چیزیں دلیل دے رہا ہے کہ یہ ایک واقعہ جو 9/11 کا ہوا تھا تو اس کا قرآن میں ذکر اس طریقے سے بیان کیا گیا. آج جو واقعات چل رہے ہیں تو قرآن میں اس کا ذکر ہے. مثلاً یہ جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے یہ، ہاں، سورۃ کہف کے اندر ہم اٹھا کے اگر دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے 2 شخصیت کے متعلق، ایک وہ جو مشرک ہے، ایک وہ جو ایمان والا ہے. تو جو مشرک ہے وہ ایمان والے پہ اپنی اکنامک برتری دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ چیزیں ہیں، مال و دولت ہے تم سے زیادہ ہے، میں تمہارے پاس کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور اس کی تمام دولت اور اس کا جو مال ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اور بھی فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اس کو ضرور میں ذلیل کروں گا دنیا میں و آخرت میں بھی. تو یہ وہ اشارے ہیں
ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے کلیئر اشارے بھی ہیں اور چیزیں باتیں صراحت کے ساتھ بھی پیش کی گئی ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے. تو یہاں پہ یہ بہت اہم ہے کہ یہاں سے ہندوستان میں چونکہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے ایک غزوہ ہند ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن غزوہ ہند کے تک جو ہے نا پہنچنے سے پہلے نیشن اسٹیٹس نہیں رہیں گی. دنیا کی تمام جو نیشن اسٹیٹ ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے تجانی صاحب؟ ویسے تو خیر آپ نے بہت اچھے انداز میں ساری چیزیں بتائیں. آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کا مطلب جو مالی برتری ہے اگر مشرق اور کفار کے پاس ہے تو اس سے آپ کو مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہ ان کے پاس مالی برتری ہے تو کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں مسلمان دیکھیں، ہیں، ایمان والے ہیں، کوئی کمزور ہیں، مطلب پھر بھی اس کے کمزوری کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرتا ہے ان کے دیکھیں پاس. لیکن ابھی کی جو سچویشن ہے، جس طرح کی حالات ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو غزوہ آپ بتا رہے ہیں غزوہ ہند، اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو کیا یہ آغاز ہے یا ابھی نہیں مزید دیکھیں وقت لگے گا ایک اس دیکھیں غزوے میں جس ایک کے تو حوالے سے آپ اور باقی دیگر علماء کرام بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں غزوہ ہند جو ہے نا وہ خصیصاً تعلق رکھتا ہے امام مہدی کی لشکر سے. اچھا. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک مصر کے ایک بہت بڑے عالم اور خطیب گزرے ہیں 70s کے اندر، اور وہ نابینا تھے. ان کو مولانا علامہ یا مولانا کشک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ سجدے میں انتقال ہوا تھا ان کا. اچھا. اور اس کو فارس المنابر بھی کہتے تھے، یعنی وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جو بیان دیتے تھے نا، تو فارس منابر یعنی شہ سوار، ممبر کے شہ سوار تھے. انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی 70s کے اندر. انہوں نے کہا کہ جو لشکر وہ قدس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو فلسطین میں بیت المقدس کو جو لشکر فتح کرے گا وہ یہ تغمے والے اور ستارے والے نہیں ہوں گے. اچھا. ہاں صاحب اس نے کہا کہ یعنی مراد یہ کہ ریگولر فوج نہیں ہوگی کوئی اس طرح. وہ لوگ ہوں گے، وہ جوان ہوں گے جنہوں نے اپنا سودا جنت سے، اللہ سے جنت کی خاطر اپنے جان اور مال کا سودا اللہ سے کر دیا ہے، وہ لشکر ہوگا. تو اس کا مطلب ریگولر فورس آپ کہہ رہے ہیں وہ غزوہ نیشن اسٹیٹ ختم ہو چکی ہوں گی. جب غزوہ ہند کے بابعات آئیں گی نا، امام مہدی کا دور آئے گا، تو اس میں نیشن اسٹیٹ نہیں رہیں گی. اب آپ سیدھی سی بات ہے، نیوکلیر جنگ کے بعد کون سی نیشن اسٹیٹ رہتی ہے؟ آج پاکستان ہندوستان میں نیوکلیر جنگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اول تو ابھی نہیں ہوں گی. میں ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ اپنی تجربے کی روشنی تجربے نہیں، بتائیں نا. میرے علم کی روزی سے، میں اپنے علم کے جو مجھے قرآن حدیث سے حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر تجربہ ایک تو الگ چیز ہوتا ہے. علم جو ہے مجھے قرآن حدیث سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے شرح صدر کر رکھا ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. لیکن آپ ایک طرف سائنس کو بھی رکھیں، کیونکہ میرا جو سبجیکٹ ہے نا علم اول آخر، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سائنس کا مطالعہ ضرور کریں. اب حال ہی کے اندر ڈاکٹر برینڈ ٹیون نے اور اس کی کچھ کولیگس نے جو نے ایک پیپر شیئر کی، پاکستان ہندوستان کی کنفلکٹ بھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیچ میں جو نیوکلیر جنگ کے حوالے سے جو پوسٹ نیوکلیر ہوگا، جو اسموک اترے گا، تو وہ تقریباً 16 ٹیرا گرام ہے. ایک ٹیرا گرام 1 ملین اسموک کے برابر ہوتا ہے، 1 ملین ٹن 1 ملین ٹن اسموک کے برابر ہوتا ہے. تو کہا کہ ان کے بیچ میں جو اگر جنگ ہو جائے، اور انہوں نے منیمم کیلکولیشن کر کے دیکھ لی ہے کہ 16 ٹیرا گرام اسموک چلے گا، اور وہ پوری گلوبلی ساری دنیا کو گھیر لے گا. یہ نہیں کہ صرف ہندوستان پاکستان کی زمین تو ختم ہو چکی ہوں گی ریڈیشن کی وجہ سے، وہ تو اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ اس میں رہائش رہیں. لیکن وہ جو بتا رہا ہے کہ ساری دنیا کو وہ کور اپ کرے گا، اور کئی ڈیکیڈ تک جو ہے نا اس کو اسموک رہے گا، جس میں آپ پھر اس کے بعد جو ہے نا کلٹیویشن نہیں کر سکتے. زراعت تو ختم ہو چکی ہوں گی، فریزنگ ایریا آ جائے گا، -20-30 ڈگری آپ کا چلا جائے گا، سورج کی روشنی آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے. لیکن سورۃ دخان میں بیان ہے کہ ایک اسموک آنے والا ہے، لیکن وہ ان کے بیچ میں نہیں ہے. اچھا. وہ دو بڑی قوتوں کے بیچ میں ہے، جن کی مثالیں پھر دنیا میں نہیں ملیں گی، اور وہ بڑی قوتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے بیچ میں ہی جنگ ہے، اور ان کے بیچ میں جو ٹیرا یعنی اسموک کا جو انہوں نے حساب لگایا وہ 150 ٹیرا گرام ہے. یعنی اس سے کہیں زنا وہ یعنی مقابلے میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے. تو ان کا جنگ، وہ جنگ ہونی ہے، وہ حدیث میں ہے کہ دو بڑے عظیم گروہ کے بیچ میں ایک عظیم جنگ ہوں گی جن کا ایک ہی دعویٰ ہوگا. اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنی یہ کہیں کہ ہم اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دعویٰ ہندوستان پاکستان تو نہیں کر رہے. اور دوسری بات ہے کیونکہ غزوہ ہند ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیچ میں نیوکلیر جنگ نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ہو بھی گئی
تو پھر وہ لمیٹڈ ہو سکتی ہے. جیسے کہ ابھی جس طرح کی جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے 5 جو ہے وہ جی ایئر کرافٹ جو ہے وہ گن ڈاؤن کیے. آل دو انڈیا کہیں مان رہا ہے کہیں نہیں مان رہا. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان نے ان کے رافیل جیٹس جو ہیں وہ گن ڈاؤن کیے. اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ بھی پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر ڈرون اٹیکس کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے معصوم جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. انڈیا اب کلیم کرتا ہے کہ ہم نے یہ جو ٹیررسٹ جو کیمپ تھا اس کو ڈسٹرائے کیا, جبکہ وہاں پر جو ہماری یہاں کی ایجنسیز ہیں جو یہاں کے رپورٹرز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارے انوسینٹ تھے. بہت چھوٹا ایک بچہ تھا جو کہ اس نے بھی شہادت حاصل کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گھڑی چل رہی ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وار کی ایک کیفیت ہے آہستہ آہستہ یہ مزید بڑھے گی اور ایک روایتی جنگ کی طرف ہم چلے جائیں گے اس کے بعد وار کی کیفیت تو اس طریقے سے بڑھے گی, کنٹینیوس چلتا رہے گا ٹیگر, کیونکہ ہندوستان نے یعنی آپ اس چیز کو سمجھیں ہندوستان پھنس گیا ہے, وہ پھنس چکا ہے. اس نے بڑے بڑے بھڑکے بہت ماری مودی صاحب نے شروع میں. عقل مند انسان کبھی جنگ کو یعنی جو قوم ہے عقل مند ہوتی ہے نا وہ کبھی جنگ کی طرف راغب نہیں ہوتی ہے. اور حدیث میں بھی نبی صاحب نے بھی فرمایا کہ جنگ کی طلب مت کرو, اس کی خواہش مت کرو, اور لیکن اگر آ جائے تمہارے سر پہ تو پھر ثابت قدم رہو. یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اور جو لوگ جو دانشور ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو قومیں جنگ مانگتی ہے وہ پھر اپنی بربادی مانگتی ہے. ہم نے آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, ہم نے سوشل میڈیا میں دیکھ لیا کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی ایسا ریئرلی کوئی انٹلیکچوئل وہ بات کرتا ہو کہ یار جنگ مت کریں. تمام 90% ہمیں نظر آ رہا تھا کہ سب وہ جنگ ہی مانگ رہے تھے, پتہ نہیں مذاق کر رہے تھے. اب اس کی میمز بننے شروع ہو گئی لوگوں نے, تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ سے عاری ہو چکے ہیں. لیکن پانی تو بند کر دیا تھا, پھر سنا ہے کہ وہ ڈیم خود بخود ہی اچھا کیا نا, پانی لوڈ برداشت نہیں کر سکا, وہ ٹوٹ گیا, پانی آ گیا. پانی اچھا ہوا بند کیا, یقین کریں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اب آپ تاس معاہدہ جو ہم پہلے کہتے تھے کہ یار یہ ہمارے حق میں نہیں تھا, 3 آپ نے جو ہے نا اس کی کون گارنٹر, بھائی انٹرنیشنل بینک, بھائی انٹرنیشنل بینک کے پاس کوئی آرمی ہے کیا گارنٹر دے, وہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ معاہدہ بند کر دے, آج انٹرنیشنل بینک کو بلائے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اچھا ہوا معاہدہ بن گیا, آپ بجائے کہ 3 دریا کے آپ 6 دریا پہ اپنا اختیار مانگیں گے. اب ہم تو کہیں گے بھی ہمارے 6 کے 6 ہمارے دریا ہیں, تو ہم آپ کو نہیں مانتے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس قیادت کا فقدان ہے بس, جس سے انڈیا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. میں آپ کو قرآن شریف سے مثال سمجھانے کو دیکھ, اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنی اتاری تاکہ تو آپ اس سے ان چیزوں سے سمجھ سکے حالات سے نپٹنا کیسا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو تھوڑا قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا کہ تم جو ہے ایمان لے آؤ ورنہ جنگ کی تیاری کر لو. بلقیس نے کیا کیا, اپنی فوجی جو جرنیل تھے ان کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ایک نے مجھے خط بھیجا ہے اور میں اس سے کیا مطلب ڈیمانڈ, کیا اس کو رسپانس دوں. تو انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے یہ جواب دیا, نحن اولو قوت و اولی بأس شدید, ہم صرف لڑنے والے طاقتور ہیں اور شدت کے وقت جو ہے نا صبر کرنے والے. سیاست کیا ہوتی یہ ہمارا نہیں ہے. ہمارے ملک کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے قرآن نہیں سمجھا. اگر قرآن کو سمجھتے ہیں نا, وہ قرآن میں لکھا ہے کہ اس کی بڑی عظیم سلطنت تھی, کس کی, اس کا بہت بڑا عرش تھا بلقیس کا. اس لیے تھا کہ اس کی فوج جو ہے سیاست میں انوالو نہیں تھی. خالد بن ولید نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری, لیکن سیاست میں اس کا ایک ٹکیا کردار نہیں تھا. معذرت کا صحابی کے حوالے سے میں تھوڑا سا لفظ شاید زیادہ بول گیا. ایک یعنی رتی بر بھی جو ہے نا اس نے کردار سیاست میں ادا نہیں کیا تھا خالد بن ولید نے, لیکن ایک جنگ بھی نہیں, یعنی زبردست قسم کا بہت بڑے واریر تھے اس میں, کوئی شک ٹھیک ہے نا. تو وہی ملک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیزیں بیان کر دی. حافظ صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف اگر وہ حافظ ہے تو وہ سمجھنا چاہیے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ وہی ملک عظیم بن سکتا ہے جس کی فوج جو ہے سیاست سے دور رہے گی. لیکن ابھی کیا کریں, وہ تو ایک چلیں اختلافی ایک معاملہ ہے, وہ ہم اس کو ابھی تو کریم پردہ رکھتے ہیں. لیکن ابھی یہ بتائیے کہ ابھی تو ظاہر سی بات ہے
اس وقت پاکستان انڈر اٹیک ہے، اور اب ہم نے ظاہر سی ہاں۔ بات ہے بینگ نیشن اپنے دیکھیں، نا افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دیکھیں، ایسے موقع پہ نہیں جس دیکھیں وقت ہم جو دنیا میں ہے نا، جب ایسا برا وقت آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے فوج کو کے جوانوں کو بھی تو ہماری دیکھیں مورل جوانوں سپورٹ سے کی کوئی ضرورت شکوہ ہوتی ہے. نہیں ہے، ہاں، جوانوں سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے، جوان تو جذبے کے تحت لڑ رہے ہیں. ہماری وجہ سے وہ لوگ رات میں کھڑے ہوئے ہیں، نہیں اپنی نہیں جانیں دے رہے ہیں ہماری وجہ سے اپنے. نہیں. ہاں، دیکھیں یہ تو بات غلط بھی ہے. ہاں، فوج کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہاں. دوسری بات ہے جوان اپنے جذبے کے تحت کھڑے ہوئے، ان سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے. ہم. ہمارا کیوں شکوہ ان کے ساتھ ہوگا؟ چلیں وہ ہماری بچے ہیں. چلیں اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غزوہ ہند کی طرف ابھی نہیں جا رہا یہ مارکا، بلکہ غزوہ ہند کوئی اور یہ مارکا ہوگا جو پاکستان کو بعد ایک میں آئے کریم گا. لیڈرشپ دیں گی اب. ہاں، یہ جو حالات ہے نا، ہاں. اس حالات نے آپ نہیں، کو انڈیا کے مقاصد کیا ہیں تجانی صاحب اس وقت؟ یہ جو کچھ پاکستان کو انگیج کیا، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے کیا مقاصد یہ تو کچھ ظاہر ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ جو پاکستان کا جو پی او کے ہے، جو کہتے ہیں وہ لوگ مقبوضہ آزاد کشمیر کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اس بہانے ایڈونچر کے زمانے اس کو لے لینا ہے پاکستان سے. انڈیا کے مقاصد تو ظاہر ہے. انڈیا مطلب تو اعلان کر رہا ہے کہ بھائی ہم تو پاکستان کو نصف نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو پچھلے 70 سال سے وہی کرتا آ رہا ہے. ہاں نہیں، لیکن ابھی یہ جو ایڈونچر ہے لوگ کہتے وہ ہیں مس ہو گیا، مقبوضہ کشمیر. مس کیلکولیٹ ہو گیا ان سے، اور کچھ بھی نہیں. اچھا. ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پھنس گئے ہیں. اصل میں بات یہی ہے مودی نے جتنا ہائپر کریٹ کیا تھا نا، ہاں. اس کے نتائج اس کو نہیں مل رہے ہیں، اور وہ پھنس گیا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر پتہ نہیں الیکشنز ہیں، ان کو جیتنے وہ ہیں، اپنی جگہ پہ اس کے لیے بھی یہ ایک باقاعدہ ایک نیریٹو بلٹ کیا گیا ہے تاکہ نا پاکستان کے نام پہ لوگوں کو نا بھڑکایا جائے، اس طرح سے پھر ووٹ دیکھیں حاصل وہ کیے جائیں. ہمیشہ سے مودی نے مسلمانوں کے خلاف اپنی ہندوتوا کو آئیڈیالوجی ہے ہندوتوا، اس کی آئیڈیالوجی ہے نا، اس کو اس نے ابھار کر جو ہے نا ووٹ حاصل کیا. اچھا 2019 میں بھی اس نے کچھ کیا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جو اسپیشل جو اس کا اسٹیٹس تھا کشمیر کا ختم کر دیا، پھر وہ الیکشن میں جیتا. اس مرتبہ بھی الیکشن کے قریب ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت دونوں پھنس گئے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ رسپانس نہیں دیتے ہیں تو قوم ان سے حساب سخت لیں گی. اب چاہے وہ ہینڈلر ہو یا چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، ان سے سب حساب لینے والی ہے. دوسری طرف سے ہے انڈیا جو ہے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے بالکل ہی، کیونکہ جس نے اس کو ابھارا تھا وہ اسرائیل تھا. اسرائیل چاہتا ہے کہ انگیج رہے، پاکستان انگیج رہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا. امریکہ نے تو صاف کہہ دیا آپ کو کہ بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لڑو نہیں لڑو، صرف نیوکلیر جنگ نہیں کرنا، کیونکہ نیوکلیر جنگ سے پھر وہ جو حالات پیدا ہوں گے تو وہ بڑے خطرناک ہوں گے. باقی تو وہ کچھ نہیں. ہاں نیوکلیر جنگ اب نہیں ہوں گی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 15 سال ہے آپ کے پاس 15 سال ہے، آپ نیوکلیر جنگ کی تیاری کریں. اچھا. جو تیاری کرنی ہے وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. ایک تو یہ انڈر گراؤنڈ بینکر صاحب بنائے، کالونیز کی شکل میں بنائے، لوگوں کو سیف زون دے رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کمرشل ایریا میں بنانا ہے، آپ نے کوئی ریزن، آپ نے کسی جگہ بنایا جہاں نیچرل ریسورسز ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے فلسطین کے حماس نے جو ٹیکنیک استعمال کی اسرائیل کو مارنے کے لیے، انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں سرنگیں بنائی تھی، 20 سے 25 میٹر نیچے جا کر جو ہے نا، بہت نیچے جا کر انہوں نے سرنگیں بنائی. اور اسرائیل آج بھی جو ہے نا غزہ پہ، حالانکہ اس نے فلیٹ کر دیا ہے لیکن وہ اس پہ قابو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نیچے سے نکل آتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کو چاہیے اپنے انڈر گراؤنڈ جو ہے نا بریگیڈ بنائے جو اس ٹیکنیک کو جو ہے نا اپنا سکے، کہ وہ انڈیا اگر لشکر لے کے بھی آ سکتا ہے تو آپ کو انڈر گراؤنڈ سے نکل کے اس پہ حملہ کرنا ہے. وہ جو حماس کی ٹیکنیک ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے مطلب وہ ہے، یعنی اشارہ ہے، سمجھ لیں کہ یہ ٹیکنیک آپ نے اس جنگ کے لیے استعمال کرنی ہے. آگے جنگ آپ کو نیوکلیر ہی کرنی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی امت جو ہے نا وہ شہید ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک دن بہت رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو کہ میرا حبیب کیوں رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے تو فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. تو اللہ کے پاس واپس آپ جا کر آپ نے کہا کہ وہ اپنی امت کے لیے رو رہے. تو اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ تمہیں قیامت کے دن اپنی امت کے معاملے میں غمزدہ نہیں کریں گے ہم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا. کس معاملے میں؟ امت کے معاملے میں کہ آپ راضی ہو. یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ امت کی بہت بڑی آبادی شہید ہونے والی ہے. اچھا. ہاں میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا.
یہ اور ظاہر سی بات ہے امت جو ہے وہ انہی حالات میں شہید ہوں گی، یا تو ڈائریکٹ کسی جنگ میں یا پھر نیوکلیر جنگ میں جو آ رہی ہے آپ کے پاس. کیونکہ دنیا کی ایک میں نے جو کیلکولیشن کر رکھی ہے اس سے میں نے آپ کو سب بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 1500 برس دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اب وہ 1500 برس آپ نے کیلکولیٹ بھی کرنے ہیں تو وہ کیلکولیشن بھی ہم نے کر کے بتا دی کہ 1532 ہجری آخری ہوں گی دنیا کی تاریخ کا، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ہم 70 سالہ دور میں چلے جائیں گے، اور وہ ہے 1462 ہجری، یعنی آج سے 15 سال بعد جو ہے آپ ڈارک ایج میں چلے جائیں گے، یعنی ایک نیوکلیر جنگ آپ کے سر پہ آئے گی. یہ جو کنفلکٹ ہے یہ اشارے ہیں آپ کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اینڈ ختم ہو گیا ہے، آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، اور یہ آپ کو شروع ہو جائے گا آخری 70 سالہ دور. اس کے اندر جو ہے آبادی جو ہے آج دنیا کی، اگر ہم 8 ارب کیلکولیشن کریں 8 ارب کے قریب لگ بھگ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آبادی 8 سے 1% بھی نہیں رہے گی. کیوں کہ سورۃ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، کہ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، کہ ہم نے تمہیں اولاد سے اور مال سے نوازا اور تمہیں سب سے زیادہ جتھے والا بنا دیا. اتنی کلیئر بات ہے کہ تاریخ بنی اسرائیل، پوری انسانی کی تاریخ میں بنی اسرائیل زیادہ جتھے والے نہیں تھے، تعداد میں زیادہ نہیں تھے. یہاں قرآن شریف کی آیت کیوں بتا رہی ہے؟ آگے کی خبر ہے کہ آنے والے دور میں یہودی سب سے زیادہ ہوں گے تعداد میں، اور اس کے مقابلے دیگر اقوام کم ہوں گے. لیکن ابھی تو یہودی سب سے کم نہیں ہے اپنا. جی 2 کروڑ ہے. میں آپ کو ایک بھیانک بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو خطرناک بات بتا رہا ہوں، میری بات کو مذاق نہ سمجھے. اگر یہ بات اگر میں نہیں ہوئی، میں اعلاناً بات کر رہا ہوں، میری بات اگر یہ سچی نہیں ہوئی اور میں زندہ نہیں رہا، حق کے لوگوں کو کہ میری قبر سے میری ہڈیاں نکالیں، اس کو سرما بنا دیں. میں نے کھلی اجازت دی. اتنے آپ اس میں قرآن پہ اور حدیث پہ اعتبار کرتا ہوں. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ جعلناکم اکثر نفیرا، تو اس کا مطلب ہے کہ دیگر اقوام کو اس کے مقابلے میں ختم ہونا ہے. اتنا ختم ہونا ہے کہ اگر آج وہ 2 سے 1.5 کروڑ ہے تو باقی لوگ اقوام یعنی اس میں عیسائی، مسلمان، دیگر مذاہب کے تمام لوگ شامل ہوں گے، اور وہ ہو جائیں گے 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں. تو وہ کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اور نیوکلیر جنگ تو وہ ان جو کم یہودی ان پہ افیکٹ نہیں کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ تیاری تو کر رہے ہیں اپنی. آپ ہی تیاری نہیں کر رہے، اس دنیا کی تمام اقوام نے تیاری کی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے ہر گھر جو بنتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ آپ نے دنیا دیکھی، وہاں پہ قانون ہے کہ آپ کو انڈر گراؤنڈ بنکرز بنانے ہیں اپنے گھر کے نیچے. ہماری تیاری نہیں ہے اس طرح سے. ہماری تیاری نہیں ہے. ہم تو نیوکلیر ونٹر سے واقف نہیں ہیں. میں تو یونیورسٹیز کے اندر کافی یونیورسٹی میں جا کر میں نے سیمینارز کیا، لیکچر دیا، وہاں بڑے بڑے پروفیسرز کو نیوکلیر ونٹر کیا مجھے تو پہلی بار سن رہے ہیں. آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں تو سورۃ دخان کی ریسرچ بتاتا تھا. بتائیں نا ہمارے آڈینس کو جن کو نہیں پتا یہ کیا تھا. دیکھیں سورۃ دخان میں کلیئرلی اللہ نے کہا. نہیں ابھی آپ نے بولا نا ان کو بہت سے لوگوں کو نیوکلیر جی کیا نہیں پتا. دیکھیں نیوکلیر ونٹر جو ہے، نیوکلیر ونٹر ایک ریسرچ ہے، پیپر ہے جو ڈاکٹر کارل ساگا اور ڈاکٹر بیان ٹون نے 1983 کے اندر جو ہے امریکہ میں ریسرچ پیپر شائع کی تھی. یہ 83 کی بات ہے جب امریکہ اور سوویت یونین کا آپس میں ٹسل چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نیوکلیر جنگ کے بعد کیا حالات ہوں گے. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بہت دنیا میں جو ہے نا اسموک چھا جائے گا، اور اسموک کے ذریعے ہلاکتیں جو ہے نا، جو گراؤنڈ زیرو پر جو ہے نا 5 ارب لوگ مر جائیں گے نیوکلیر جنگ کے حوالے سے. اور اس کے بعد یہ اسموک جو ہے نا کئی دہائیوں تک، بلکہ کئی ان کے حساب سے کئی صدیاں تک جائے گی، جس میں آپ فریزنگ ایریا میں چلے جائیں گے، -20-30 ڈگری ہوں گی. آپ کے سمندر فریز ہو چکے ہوں گے، آپ کوئی کلٹیویشن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. علاوہ اس کے جو حالات جو مطلب جو اس زہریلی گیس کی وجہ سے اور جو چیزیں بھی پیدا ہوں گی، مطلب اس پوری ریسرچ پیپر ہے اس وقت، اگر آپ چاہیں تو گوگل کریں تو مل جائیں گی آپ کو. اب یہ بات سورۃ دخان کے اندر ہے اور سورۃ فلق کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ حبیب انتظار کیجئے جب آسمان پہ دھواں آ جائیں گا. اب وہ دھواں کیا ہے؟ نیوکلیر جنگ کا دھواں ہے. وہ ایک عذاب کی صورت ہے، پوری دنیا کو گلوبلی لے لیں گا. وہاں سائنٹسٹ بھی اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں. پھر سورۃ فلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اس رات سے یا اس اندھیری سے پناہ مانو جب وہ چھا جائے گی. بھائی وہ کیوں پناہ مانگو؟ اس لیے کہ وہ ایک تباہی کے نتیجے میں آ رہی ہے. پھر ایک جگہ حدیث میں ذکر ہے فتنۃ دحیمان. دحیمان کا مطلب ہے کالی اندھیری مصیبت.
تو میں جب آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ ایک ڈارک ایج میں جانے والے ہیں، تو میں اپنی طرف سے کوئی خواب دیکھ کے نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن حدیث اس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ کی عمر ختم ہو چکی ہے، آپ کے پاس صرف 15 سال ہے، صرف اور صرف 15 سال ہے. اگر آپ اپنی نسل کو کسی کو بچانا چاہتے ہو، ویسے تو 99% کوئی لوگ نہیں بچے گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. 99% لوگ 15 سال کے بعد اس نیوکلیر جنگ میں نہیں بچنے والے. لیکن اگر آپ کسی کو بچا رہے ہیں تو وہ آپ انڈر گراؤنڈ بینکرز کالونی بنا لیں، اس کی تیاری کریں. یہ میں نے بہت کوشش کی یونیورسٹیز کے اندر، میرے ساتھ کوئی ٹیم بنے، ریسرچ اسکالرس بنے، میں بہت کوشش میں لگا ہوں، لیکن لوگ تو جانی صاحب، جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہیں یا عالمی طور پہ اور لوگ، کیا وہ اس طرح کی تھاٹس یا اس طرح کی تھنکنگ نہیں کر رہے جس طرح جی کی کر رہے. طرف آپ اشارہ پاکستان کر میں رہے نہیں ہیں؟ ہے، پاکستان ہندوستان میں کہ تو یہ سارے ہے، سو رہے ہیں وہ سارے thinking والے؟ سو رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ چلے نام بتائیں. ہماری گنتی کی تو کراچی یونیورسٹی ہے نا، جی بالکل. اس سے بڑی کوئی یونیورسٹی ہے؟ تو میں وہاں تو کئی مرتبہ سینمار کر چکا ہوں. اسلام آباد میں بھی ہے ہماری غلام میں صاحب. کئی مرتبہ میں NIT یونیورسٹی میں کر چکا ہوں، وفاقی یونیورسٹی میں جا چکا ہوں. لوگوں کو انگیج کر رہا ہوں کہ آپ آئے، میری بات سنیں، اس پہ تھنک ٹینک بنائیں، اس پہ ہم کچھ کام کریں. ٹھیک ہے نا. ایک حضرت ہے، میں نام تو نہیں لوں گا، وہ بہت بڑے مطلب یعنی اچھے پڑھاتے بھی ہیں، بہت اہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ان سے میں نے کہا کہ سر آپ، چونکہ آپ کا شعبہ سول انجینئرنگ کا ہے، آپ ہمیں کوئی ایسی پلاننگ بنا کے دے کہ انڈر گراؤنڈ بنکرز کیسے بن سکتے ہیں، کچھ اس پہ کام کرو. میں نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں. میں نے ماشاء اللہ، آپ کو تفسیر قرآن لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کی ضرورت ہے ہمیں. تو اس طریقے سے تو لوگوں کی سوچ ہے. علماء کے ساتھ میری بات چیت ہوئی. آپ اندازہ کریں علماء کی زندگی کی وجہ سے. ایک بچہ مجھے لے کے گیا ایک عالم دین کے پاس کہ حضرت آپ ان سے بات کیجیے، میں چاہتا ہوں کہ علماء آپ کے متعلق، یعنی آپ کی اس ریسرچ کے متعلق کیا کہتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ. کن سے آپ؟ ان کو میں اچھی طرح جانتا تھا. اب ان سے ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی تو ایک صاحب جو ہے نا ایک بزرگ کو لے آئے، کہہ لیں گے یہ آپ سے ایک اہم بات کر رہے ہیں. عام سی مجلس تھی، بیٹھ گئے. میں نے کہا 15 منٹ وہ حضرت جو ہے نا ان سے صرف داڑھی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ داڑھی واجب ہے کہ داڑھی مستحب ہے. 15 منٹ کے بعد جو اٹھ کے چلے گئے، دونوں نے ایک دوسرے کو کوئی قائل نہیں کیا. مجھے کہہ لیں گے آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہے، آپ سورۃ دخان سے مجھے بتائیے کہ نیوکلیر ونٹر کا کیا تعلق ہوتا ہے. آپ سیریسنس سمجھیں اس کی، یعنی کتنی علماء کی جو ہے نا اس میں سنجیدگی ہے کہ وہ کیا لے رہے ہیں اس بات کو. جس موضوع پہ زیادہ آپ دنیا کے حالات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں بربادی کا سامان آپ کو دے دیا ہے. کوئی حکمت تھی نا کہ آپ آپس میں لڑیں گے، تباہ ہوں گے، اور آپ جو ہے نا اللہ کی وہ جو ایک مرضی ہے اس کو آپ پوری کر دیں گے. اور اس کے نتیجے کیا آئیں گے، وہ چیزیں ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن حدیث اس کی طرف ہمیں بتا رہی ہے بار بار. میں تو بہت کوشش میں لگا ہوں لوگوں کو علماء کی کانفرنس بناؤں، لوگ سائنٹسٹ کی کانفرنس بناؤں. میں اپنی جتنی میری بساط ہوتی ہے میں کرتا ہوں، لیکن لوگ سیریس نہیں ہو رہے ہیں ابھی بھی سیریس. اب یہ جو پاکستان میں جو ٹینشن ہے یہ اچھا ہے، پاکستان کے حق میں اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے کریم لیڈرشپ ہمیں مل جائے گی، کیونکہ جو چور ہیں، غدار ہیں، انہیں تو بھاگنا ہی پڑے گا. ان کے لیے تو پاکستان کوئی کام کا رہے گا ہی نہیں کہ بھئی یہ کیا کرے. ٹھیک ہے نا. اور انڈیا اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، وہ چلتا رہے گا، چاہے وہ تھوڑا تھوڑا چلے یا کم چلے، جیسا بھی چلے وہ ٹک ٹک چلتا رہے گا. بڑھے گا بھی، ظاہر سی بات ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کا اتنا لمٹ ٹائمنگ ہے، اس کے بعد جو ہے نا گھڑی پیچھے جائے گی. کاؤنٹ ڈاؤن جسے کہتے ہیں، لاسٹ 70 ایئرس شروع ہو جائے گا. اور وہ حدیث میں، میرا اپنا کوئی کہہ رہا نہیں کہ آخری، یہ حدیث کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے آخری 70 سال ہوں گے جس میں 30-35 راوی کہتے ہیں 35-36-37 سال جو ہے نا چکی چلیں گی. چکی کیا ہوتی ہے؟ چکی، اچھا دیکھیں مزے کی بات یہ ہے حدیث میں چکی کا ذکر ہے، چکی جسے ہم آٹا گنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ یعنی دور آئے گا تو دنیا میں جو ہے نا کھانے کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، غذائی قلت کا. ٹھیک ہے نا. یعنی لوگوں کے پاس اگر اگانے کے لیے کوئی زمین ہی نہیں رہیں گی تو لوگ کیا کریں گے. اور جنہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہوں گی وہ تو وہ فائدے میں رہیں گے. جن کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہے اور جو اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو جو پہلے سے تیاری کر رکھی ہے جنہوں نے، وہ تو وہ بچیں گے. جو انہوں نے تیاری نہیں کی وہ چکی میں پسیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھنک ٹینکس جو پاکستان میں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں، کہ اگر اس طرح کی وار ہم پہ مسلط ہوتی ہے، جو آپ جس کے بارے میں بڑے تصدیق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہونا ہے، 99% آپ نے کہا جی یہ بات سچ ہے، 100% ہونا ہے.
تو اس صورت میں یہ اس طرف ہمیں بنانا چاہیے وہ بالکل بنکرز جو انڈر بالکل گراؤنڈ ہوں، اور بالکل اسی طریقے سے اس آنے والے وقت کو ہم جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں سر۔ بالکل آپ کو انڈر گراؤنڈ بنکرز کالونیز بنانی ہے، کالونیز، ہاں یہ نہیں کہ ہر ایک بنگلہ ایک شخص نے اپنی مطلب دیکھو امریکہ میں کے اندر تو یہ ہو رہا ہے کہ ملٹی ملین لوگ جو ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ اپنے بنا رہے ہیں، وہ لوگ ان کے ذہنوں میں چیزیں ہیں وہ لیکن ان کے جو نا سمجھو پیسے والے لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ کالونیز کا اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ انسان ایک دہائی تک جو ہے زمین کے نیچے اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو ایک لوگ چاہیے، معاشرہ چاہیے، تو کم سے کم 1000 خاندان کی مبنی پہ ایک پاکٹ اس طریقے سے سیف زون آپ کو بنانا ہے تاکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ ہو سکے۔ دیکھیں ایران نے اپنی ملٹری کے لیے بنایا ہوا ہے، سوویت یونین بنایا، یہاں تک کہ یہ بھی مجھے خبریں ملی ہے کہ امریکہ کے اندر باقاعدہ گورنمنٹ لیول پر جو ہے نا انڈر گراؤنڈ سٹیز بنائی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں اب ان میں کتنے بچیں گے کتنے نہیں بچیں گے وہ بات کی بات ہے، آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، لیکن ٹائم فریم آپ نے 15 سال کا دے دیا، بس اس لیے دے دیا کہ آخری دنیا کے 15 سال، کیونکہ وہ تو میری کیلکولیشن تھی، میری اسٹڈی شروع اسی پر ہوئی تھی کہ مسلمان اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مدت دی ہے، میری جو اسٹڈی اس میں پھر 50 مضامین تھے، یعنی ایک مضمون تھا تو خالی وہ تو کیلکولیشن تھی کہ امت کی عمر کتنی ہے، لیکن پھر دیگر مسائل خود بخود اترتے چلے گئے تو اس کے اندر 50 مضامین ہے، اس میں ایک مضمون نیوکلر جنگ بھی ہے، ایک مضمون ہے یہ، باقی دیگر مسائل الگ ہے، یعنی اگر میں بات کرنا چاہوں تو اس 50 مضامین میں سے ایک یہ مضمون ہے جس کو ہم نیوکلر جنگ کہتے ہیں، باقی وہ کیلکولیشن تو اسی پہ پوری اسٹڈی تھی کہ یار یہ حضور، کیونکہ بطور مسلمان ایمان رکھتا ہوں قرآن پہ حدیث پہ، تو مجھے تو یہ چیزیں پھر نظر آنے شروع ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں علامتیں بتائی ہو بالکل کلیئر علامتیں ہمیں آج وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، تو میں اسی حوالے سے تو بات کرتا ہوں لوگوں کے پاس، تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو کریں۔ تو صاحب آپ آ کے آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس وقت عالمی اور ملکی حالات کے اوپر روشنی بھی ڈالی، اور ایک طرح سے یہ جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ہے اس طرف بھی آپ نے یہ بات بتائی کہ ابھی یہ وہ جنگ نہیں ہے جس کی طرف عالمی طور پہ لوگ ابھی اشارہ کر رہے ہیں، غزوہ ہند کا والا وہ مارکا ابھی شاید ابھی دور ہے۔ اچھا دیکھیں کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں تیجانی صاحب کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان تو انڈیا ہندوستان میں موجود ہیں، دیکھیں تو آپ غزوہ کرتے ہیں وہاں کے، تو آپ مسلمان بڑے کھل کے دیکھیں نہیں پاکستان سمجھ رہے کے خلاف اور چیزوں میں نا باقاعدہ نہیں وہاں نہیں سے وہ مرد میرے آباد خیال کے سے ابھی نعرے بھی تک لگواتے ہیں اور پاکستان کے میری بات خلاف بہت ساری باتیں بھی کرواتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غزوہ کس کے خلاف کریں گے، وہاں پر پاکستان سے زیادہ مسلمان تو انڈیا میں موجود ہیں، دیکھیں بات اور یہ وہ اپنے نہیں بات فوج اور ان کے اپنے لوگوں سامنے کے ساتھ تصویر کھڑے ہیں۔ واضح نہیں ہے، وہ جو سیناریو ہے نا وہ ان کے سامنے واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو دور آئے گا اس میں نیشن اسٹیٹ نہیں رہیں گی، یعنی آج ہندوستان پاکستان ہے نا یہ نام نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے بس ایک گروپ لوگ ہوں گے، یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلمان ہے، بس یہ پہچان ہوگی، یہ صحابی ایمان ہے یہ غیر صحابی ایمان ہے، لوگ اس طریقے سے ڈیوائڈ ہوئے ہوں۔ وار ہیڈ آپ کو اس لیول پہ نیوکلیر تک جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پاکستان انڈیا میں؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے، لیکن 15 سال آگے ہے، لیکن اب دوسری طرف ایک حدیث بھی کھڑی ہے نا سامنے کہ سندھ کی خرابی ہند سے، اب وہ کس صورت میں آ سکتی ہے، وہ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ پانی کی وجہ سے آ سکتی ہے، خشک سالی کی وجہ سے آ سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیر ایک وہ وار ہیڈ مار دے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ نیوکلیر جنگ، کیونکہ نیوکلیر جنگ کوئی مذاق چیز نہیں ہے، کوئی ایک بٹن تو نہیں دبے گا، پاکستان ہندوستان کے بیچ میں جو ہے نا ایک رفلی ان کے پاس جو ہے نا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی 500 کے قریب وار ہیڈ ہے، اور امریکہ رشیا کے بیچ میں جو ہے نا کوئی 4000 وار ہیڈ ہے ان کے آپس میں ملا کر دیکھا جائے، یہ تو ایک ان کی جو کیلکولیشن ہے جو تھنک ٹینک کام کرتی وہ بتا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب ان کا اگر چل جانا ہے تو ایک تو نہیں چلے گا نا، پھر کوئی وار ہیڈ چلے گا بھی تو وہ ایک نہیں چلے گا، نہیں یار مجھ سے غلطی سے چل گیا، وہ تو پھر سارے چلیں گے، یہ وہ جنگ لیکن نقصان تو دونوں ہی ملکوں کا، میرے خیال میں جنگ کوئی اچھا وہ تو نہیں ہے، کس نے کہا کہ آپشن نہیں ہے، اور اس میں تباہی ہے، چاہے وہ انڈیا کی ہو چاہے پاکستان کی ہو، تو جو عام لوگ ہیں اس کے اندر وہ ظاہر سی بات ہے مریں گے، اور اس کوانٹٹی میں مریں گے کہ ظاہر سی بات ہے پھر اس کو دوبارہ سے ریکنسلیٹ کرنے میں ایک بڑا طرز گزر جائے گی، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اللہ پاک سب پہ خیر رکھے اور اس جنگی حالات کو اس حد تک نہ پہنچائیں جہاں پر یہ سچویشن ہمیں نظر آتی ہے۔ بات یہ ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی معیشت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن حدیث کو اسی طرح سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے مطلب دنیا کو مختصر وقت کے لیے بنایا ہوا ہے، اس کا اینڈ بنایا ہوا ہے، لازمی بنایا ہوا ہے،
ٹھیک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہاں پہ؟ حوض پر. وہاں میں کھڑا ہوں. اپنے صحابہ کو ایک دن آپ نے باقاعدہ خطبہ دیا اور کہا کہ میں تم لوگوں کا انتظار. حوض کوثر تو جنت میں ایک حوض جو ہے جنت سے پہلے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ پل صراط سے پہلے حوض محمد یا کہہ سکتے ہیں حضور کا حوض، جہاں وہ تمام لوگ وہاں پہنچیں کہ میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو ہمارا انتظار تو وہاں ہو رہا ہے. دنیا کا ہمیں کوئی وعدہ نہیں کیا گیا ہے، ہمارا وعدہ آخرت کا اللہ کے ساتھ. تو ہمیں تیاری آخرت کی کرنی ہے. میں یہ جنگ تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو آپ کو مطلع کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ آئیں گی. جنگ تو ہندو مانگ رہا ہے، ہندوتا مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جنگ مانگی اور جنگ لے لی، اب ان کے سر پہ جنگ پڑ گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جنگ ختم نہیں ہوں گی، اب چلیں گی، اب یہ چلیں گی، یہ رکنے والے نہیں ہے. ہاں اس کا فائدہ پاکستان کو ضرور ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو لیڈرشپ کی جو فقدان ہے وہ کریم اب نکل آئیں گی، وہ تو نظر آ جائیں گی ہمیں بالکل. لیکن جہاں تک تعلق ہے دنیا کی اینڈ کا، کیونکہ دنیا کی اینڈ ہوں گی وہاں پہ نیشن اسٹیٹ کوئی نہیں رہے گا، اور وہ ہے دو بڑے عظیم گروہوں کے بیچ میں جنگ. اس جنگ میں کیا ہوا کہ اس جنگ میں کیا چیز فائدہ؟ اس جنگ میں چائنا کو فائدہ ہو گیا کہ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ یورپ کی ٹیکنالوجی پہ حاوی ہو گئی ہے. فرینچ اس کی بالکل سیدھی بات آ گئی نا. اب وہ ظاہر سی پتہ چل گئی کہ اب دنیا جو ہے نا اس سے ٹریڈ کرے گی چائنا سے. ٹھیک ہے نا، یہ تو بالکل کلیئر ہوگی بات. اس جنگ کے کیونکہ کہتے ہیں نا عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ کچھ قوموں کی نقصان جو ہے نا کچھ قوموں کے لیے فائدے ہوتے ہیں. یہ فائدہ ان کو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے والی جو صورتحال جو ہے وہ ان کے فیور میں زیادہ جا رہی ہے ٹریڈ، اور ان کے فیور میں کم جا رہی ہے. تو وہ دوبارہ سے جو ہے نا جو یوکرین کا ایک مسئلہ ٹرمپ نے ختم کیا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، ٹرمپ نے اس کو فریز کیا ہوا ہے. ختم نہیں ہوا اپنی جگہ پہ، فریز کیا ہوا ہے. اب ٹرمپ آج یا کل نہیں رہتا ہے، 4 سال کے لیے آیا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے اس نے پک اپ کرنا ہے. تو پھر مطلب وہ دوبارہ سے وہ کنفلکٹ شروع ہو جائے گا. یہاں پہ آلریڈی نیوکلیر 2 کنٹریز آپس میں لڑ رہی ہوں گی، اور وہاں پہ 2 بڑی قوتیں آپس میں پھر ٹکراؤ کے بیچ میں آ جائیں گی. تو وی آر ان ایج یعنی کنارے کے اس اینڈ کے کنارے کے قریب آ چکے ہیں ہم. اگر آپ نے ابھی بھی اپنے آپ پہ یقین نہیں کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، شترمرغ کی طرح ہم سب جو ہے نا سر وہ نیچے ڈالے رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اوپر جتنا بھی طوفان ہے. میں یہ بات کلیئر ہی کہہ رہا ہوں کہ تباہی آنے والی ہے. بے شک مجھے کوئی بھی دعوت دے، مجھے کوئی بھی بلائے، مجھے چیلنج کرے میرے نظریات اور میرے اس ریسرچ کو، میں ریڈی ہوں جواب دینے کو. میں تو آپ کے تھرو بات کر رہا ہوں کلیئر ہی. آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ مجھے بلا کے چیلنج کر سکتے ہو، علماء سے لے کے سائنٹسٹ تک چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے کی بھی کہانی میں نے سنائی ہوئی ہے کہ صرف یہاں تک ختم نہیں ہوں گی کہ دخان آئے گا یعنی اسموک آئے گا. نہیں، وہ اسموک جب اسٹریٹوسفیئر پہ جب جائے گا تو پھر اس کی جو آپ کہیں لیں گے اس کے میلیکولس میں جو ہے نا، یعنی وہ گیسز جو ہے نا سٹون میں تبدیل ہو جائیں گے. جو گیسز اوپر جائیں گے نا وہ پھر اس کے اندر جو ہے نا تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ پھر جو ہے نا سٹون بن جائیں گے. تو مطلب آپ کو ایک سیلنگ دے دیں گے، کیا؟ سیمنٹ کی. پھر اس میں جو وزن پیدا ہوگا تو کریک ہونا شروع ہوں گے اور دوبارہ آ کے زمین پہ لپکیں گے اور ایک سے ایک کسر بھی ختم کر دیں گے. یہ سائنٹسٹ نے نہیں بتا رہا ہے، یہ مجھے قرآن شریف سے سورۃ ملک کے اندر پتا چلا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن سے تب اس دن ایمان لاؤں گا جب میں آسمان سے پتھر برساؤں گا. تو پتھر اسی طریقے سے برسیں گے کہ گیسز دنیا سے اوپر جائیں گی، وہ پھر تبدیل ہوں گی، ان کے میلیکولس تبدیل ہو جائیں گے، ان کو پریشر آئے گا، اور پھر وہ جو ہے نا آپس میں جو ہے نا دوبارہ وزن جب اس میں پیدا ہوگا تو زمین کی طرف لپکیں گے. پھر اس میں ایک اور مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ. وہ یہ ہے کہ جب یہ اسٹریٹوسفیئر یعنی دوسرے طبقے سے پہلے ایک طبقہ آتا ہے وہ اوزون کے اوپر ہے، اور اس میں جب یہ وہاں جائیں گے نا تو وہاں جا کر یہ پہلے ایک سائیکلون کی صورت اختیار کریں گے. سائیکلون کی صورت اختیار کریں گے جس کی پھر ویو سے جو ہے نا دنیا کی جو پہاڑ ہے نا وہ اوپر وہ چلیں گی سائیکلون. اور اس قراشی میں یوم تمور السماء المورا، مورا کہتے ہیں نہیں گھومنے کو، سائیکلون بننے کو. تو آسمان پہ سائیکلون بنیں گے یہ گیسز پہلے یعنی اوپر سے جانے پہلے ایک سائیکلون، پھر اس کی جو ویو جو آئیں گی نا ساؤنڈ ویو، وہ زمین پہ اندر جو آپ کے پہاڑ ہے نا اس کو گھس کھانا شروع کر دیں گے. یہ بھی میں آپ کو قرآن شریف سے سائنس سمجھا رہا ہوں. تو یہ میری اسٹڈی ہے کہ یہ حالات آگے بڑے خطرناک ہے. لاسٹ 70 ایئرس کوئی مذاق نہیں ہے. اس وقت ایمان پہ ایسے رکھنا ایسا ہوگا جس نے ہاتھ میں انگارہ لے کے کھڑا ہوا ہے شخص. اس سے پہلی مسلمان کی بہت بڑی تعداد جو ہے دنیا میں سے رخصت ہو چکی ہوں گی، بہت بڑی تعداد. یعنی اگر آپ 1.5 ارب ہے نا تو یہ کوئی 1.25 ارب تو چلے جائیں گے ایٹ لیسٹ. باقی اس کے دوران
چلیں تجانی صاحب، بہت آپ کا شکریہ. جی. کافی جامع گفتگو آج آپ نے دوبارہ سے کی، اور امید ہے ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو آپ کے جو علمی آپ کے پاس دلائل ہیں اس کی روشنی میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی میں آسانی ہوگی. تو ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے مہمان جناب فاروق رضا تجانی صاحب. اور اس وقت جو عالمی منظر نامے میں چیزیں ہو رہی ہیں، جو ملکی حالات کے اوپر بڑھتے ہوئے سنگین صورتحال ہے، اس کی روشنی کے اندر انہوں نے آج ہم سے گفتگو کی. امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.